رانا صاحب، ایک ادارہ جس پر حملہ ہوا وہ ادارہ انصاف دینا چاہ رہا ہے ایک قانون کے تحت جو ملک کا قانون ہے وہ سکریپ نہیں ہوا. ابھی سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے ہم تو پری جج نہیں کر سکتے، لیکن آئین کے تحت ریاست کا آپ کا بھی ادارہ ہے. لیجسلیچر کی بات کر رہا ہوں میں، پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں. جب ایکٹ کہا جائے تو اٹ مینز اس کو پارلیمنٹ نے اپروو کیا تھا. پھر ایگزیکٹو ایک قانون کا سہارا لے کر ایگزیکٹو بھی آگے نہیں بڑھ رہی. خود وزراء کہہ رہے ہیں کہ سہولت کاری کی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس میں دو تین چیزیں ہیں. پہلے تو کوئی 25 سویلینز کا جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوا پی ٹی آئی کے دور میں. تب کوئی نہیں بولا، ایک آدمی نہیں بولا، ان کی ہیومن رائٹس کی منسٹری نہیں بولی. تو آج جب اسی قانون کے تحت انہوں نے جو ہے فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا، اور جو ملٹری ایکٹ ہے وہ یہی آپ کو کہتا ہے کہ جب آپ فوجی تنصیبات پہ حملہ کرتے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا. اور وہ کوئی ایسا، یہ کوئی ریگریسو قانون نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ کے پاس کوئی رائٹ آف اپیل ہی نہیں ہوگا. آپ اس کے بعد رائٹ آف اپیل رکھتے ہیں. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو ایک پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے بڑا ڈیٹیل سمجھایا کہ آپ پاس رائٹ آف اپیل ہے. تو یہ، اور پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ادارے نے اپنا خود جو سیلف ٹرائل تھا وہ بھی کر لیا. جو لکوناز، جو گیپس آئے، انہوں نے تو بڑی تیزی سے کاروائی کر لی. لیکن یہاں جہاں سے ہمیں امید تھی کہ کاروائی ہونی چاہیے، وہاں تو خود توڑ پھوڑ کا وہ ادارہ شکار ہے. جو سپریم کورٹ کے جو اس وقت حالات ہیں، میرے خیال سے شاید ہی اتنے برے حالات ہوں اور اتنا ڈیوائیڈڈ سپریم کورٹ ہو، اور پھر بھی جو معاملات وہاں چلائے جا رہے ہیں، لگتا ہے کہ سہولت کاری بھی ہو رہی ہے اور لگتا ہے کہ بینچ فکسنگ بھی ہوتی ہے. اور دیکھیں معاملات سیٹل نہیں کیے جا رہے. یعنی کہ وہ ادارہ جس نے چیزیں سیٹل کرنی ہے پورے ملک کے لیے، چاہے وہ سیاسی جنگ ہو، چاہے وہ اور لیگل مسائل ہوں، وہ اپنا مسئلہ نہیں حل کر پا رہا. کیونکہ اگر وہ فل کورٹ کی میٹنگ انٹرنلی بلاتا ہے تو شاید جو ایجنڈا ہے وہ آگے فارورڈ نہ ہو. یہ آپ نے بڑا سوال اٹھا دیا، بڑا سوال چھوڑ دیا. میں ناظرین بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کیس کبھی کہا جاتا ہے قابل سماعت نہیں ہے، پھر کہا جاتا ہے قابل سماعت ہے. توشہ خانہ کا آج پھر وہی معاملہ ہوا. توشہ خانہ میں پیشی تھی، پھر وہ بھی ہائی کورٹ میں چلے گیا اسی قابل سماعت ہونے کے خلاف. تو یہ کوئی مذاق ہی ہو رہا ہے پوری قوم کے سامنے.